اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی المجتبی ثم الصلاة والسلام علی حسین ابن علی الشہید بکربلا ثم الصلاة والسلام علی علی ابن الحسین زین العابدین ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین ثم الصلاة والسلام علی جعفر ابن محمد الصادق الامین ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر الکاظم ثم الصلاة والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا ثم الصلاة والسلام علی محمد ابن علی التقی الجواد ثم الصلاة والسلام علی علی ابن محمد النقی الہادی ثم الصلاة والسلام علی حسن ابن علی الزکی العسکری ثم الصلاة والسلام علی حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ دوسرے خطبے میں معمولاً میں مناسبتیں یعنی تاریخی مناسبتوں کو پیش نظر رکھتا ہوں، اور اگر اسلامی اور تاریخی کوئی مناسبت ہے تو اس سے متعلق ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ مہینہ اور خصوصاً یہ عشرہ کرامت، جس کی پہلی تاریخ میں یعنی ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو معصوم قم کی ولادت اور 11 تاریخ کو ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی بن الرضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت تھی، لہٰذا اس بیچ کے 10 دنوں کو عشرہ کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ جمعہ 8ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، یعنی دوہری عید ہے کہ 8ویں امام کی ولادت ہے، عید کا دن ہے، اور جمعے کا دن ہے کہ جمعہ خود ہی عید کا دن ہوتا ہے۔ سبھی کو 8ویں امام کی ولادت کی تبریک اور سب کی طرف سے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمیں صرف ایک امام کو امام ماننا نہیں چاہیے، اس طرح سے کہ ہم اس گھر اور خاندان میں پیدا ہوئے ہیں جس گھر اور خاندان میں ائمہ کے نام یاد کرائے جاتے ہیں، اور ان ائمہ علیہ السلام کے ہم نام کے اعتبار سے جاننے والے ہیں۔ ہم ان کا نام جانتے ہیں، ان کے بابا کا نام جانتے ہیں، مثلا ان کے دادا کا نام جانتے ہیں، خالی یہی جاننا اور یہی ماننا ہوگا، یا کہ ہمیں ان کے واقع عظمت اور وقار کو بھی پہچاننا چاہیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کے لیے جنہیں چنا ہے ان کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ پہلی بات کہ لوگوں کے انتخاب کی وجہ سے امام نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اپنی رسالت کی بقا اور حفاظت کے لیے ان کو چنا ہے، اس لیے وہ امام ہیں۔ رسول اور نبی آتے رہے ہیں راستہ دکھانے کے لیے، اور امام وہ آیا راستے پر چلنے والے اور جانے والوں کو اس پر ثابت قدم رہ کر کے وہ آخرت کی کامیابی تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ بسے ہوئے ہیں، اور وہ بسنے والے لوگ کتنی زبانوں میں بولنے والے ہیں، اور ایک امام ایک علاقے میں پیدا ہوا ہے، اس کی زندگی عام طور سے اسی علاقے میں رہی ہے۔ کیا امام اگر پوری کائنات کے ہیں تو پوری کائنات کو ان کی زبان میں پیغام پہنچا سکتے ہیں، یا ان کی زبان کو سن سکتے ہیں، یا کہیں سے کوئی شخص بول رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان کو سنتے ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں ایک عقائد کے
مسائل میں آئیں گے کہ کیا وہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے اور ناظر ہے۔ یقیناً معصومین علیہ السلام بھی اللہ کی اس صفت کے مظہر ہیں۔ اللہ اپنی جگہ اللہ ہونے کے اعتبار سے وہ حاضر و ناظر ہے۔ اس کے بندے یہ جن کو اللہ نے ان صفات سے نوازا ہے وہ اپنے اس درجے کی حد تک جو ہے صفات اور صفات کے حامل ہیں، یعنی اس صفت کے حامل کیوں حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ ہم کہیں سے بھی بول رہے ہوں گے، آواز دے رہے ہوں گے تو یقیناً ہماری آواز سنتے ہیں، وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارے اعمال کو وہ دیکھتے بھی ہیں۔ اگر سورہ توبہ کو پڑھیں، سورہ توبہ میں جو ہے یہ ہے کہ جو تم چاہو کرو، فَيَسَيَّرَ اللَّهُ، اللہ بھی اس کو دیکھتا ہے، اس کے رسول بھی دیکھتے ہیں، والمؤمنون، اور مومنون یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام بھی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر حاضر و ناظر نہیں ہے تو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یقیناً وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ اسی میں سے ایک حدیث کو میں پیش کر رہا ہوں اور حدیث ابو صلت حربی سے ہے۔ ابو صلت حربی یہ کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ میں کہیں گزر رہا تھا اور کچھ مجمع تھا، اس مجمع میں مختلف جگہوں کے لوگ تھے، ہر ایک اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا اور امام فوراً اسی کی زبان میں جواب دے رہے ہوتے تھے۔ جو جس زبان میں بول رہا ہوتا تھا امام اسی کے زبان میں اس کو جواب دے رہے ہوتے۔ کہیں بھی موجود ہو آدمی، مختلف زبان کے لوگ بولنے والے ہوں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بولنے والا بھی میں اپنی بات کو کیسے پہنچاؤں، سننے والا کہ میں اس کی بات کو کیسے سنوں۔ ابو صلت حربی کو تعجب اور حیرت ہوئی کہ امام سے اتنے لوگ ہیں اور اپنی زبان میں بول رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، اور امام اس کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور سمجھ کر کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ جب بات ختم ہو گئی تو ابو صلت حربی نے امام سے کہا کہ آپ ہر ایک کو اس کی زبان میں جواب دے رہے تھے۔ تو اس وقت امام نے کہا کہ یا ابا صلت، انا حجت اللہ، انا حجت اللہ علی خلقہ، میں اللہ کی تمام مخلوق پر حجت خدا ہوں۔ وما کان اللہ لیتخذ حجتا علی قوم، اور اللہ کسی قوم پر اپنی حجت کو قرار نہیں دیتا ہے، کسی کو اپنی حجت نہیں بناتا۔ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ لُغَاتَهُمْ، ایسے کو حجت اپنی نہیں بنا سکے گا جو ان کی زبان کو نہ پہچانتا ہو۔ اللہ انہی کو اپنی حجت قوم پہ بناتا ہے جو قوم کے ہر فرد کے زبان کو سمجھ سکے اور اسی کی زبان میں اسے سمجھا سکے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے امام نے ایک اور جملہ کہا، کہتے ہیں فرماتے کہ وَمَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، کیا تم تک یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول تم تک پہنچا نہیں ہے؟ پوچھا فریاد فرد رسول، کون سا قول؟ فرمایا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اوتینا فصل الخطاب، ہم وہ ہیں جنہیں فصل خطاب دیا گیا۔ فصل خطاب سے مراد کیا ہے ابا صل؟ فصل خطاب وحل هو الا معرفت اللغات، وحل هو الا معرفت اللغات، فصل خطاب کا مطلب یعنی تمام زبانوں کا جاننا، کہ جو جس زبان میں بول رہا الگ الگ اس کو اسی زبان میں سمجھنا اور سمجھ کر کو اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اسے جواب دینا بھی۔ تو ائمہ علیہ السلام کے صفات میں سے صفت جہاں حاضر و ناظر ہونا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے اللہ کے ماننے والے دنیا بھر میں اپنی زبان میں اپنے معبود کو پکارتے ہیں، کیا اللہ کے یہاں اس کے ترجمے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی گویا مظہر بنا کے بھیجا کہ ہماری طرف سے جو حجت ہوتا ہے، عادی ہوتا ہے، وہ لغات کو بھی جانتا ہے، ہر ایک جس زبان میں بولے گا اس کو سمجھے گا بھی اور سمجھ کر کے جواب بھی دے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو معرفت اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کو پہچان کر کے ان کی اطاعت کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔